السلام علیکم، نادرا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ساحر حسین اور ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں نادرا سے متعلق ضروری اور اہم معلومات۔ آج کا ہمارا موضوع ہے CRC یعنی چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یا جس کو حرف عام میں بے فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نادرا اسپوکس پرسن اور ڈائریکٹر کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ سید شباہت علی صاحب۔ خوش آمدید جی، تھینک یو ویری مچ۔ شباہت صاحب، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نادرا کے دفاتر میں بہت رش ہو رہا ہے، شاید پالیسی اپ گریڈ کے نتیجے میں آپ نے پرانے بے فارم منسوخ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دفاتر کا رخ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ سر، یہ سوال پوچھنے کا بہت شکریہ، کیونکہ بہت سے لوگ اس مسئلے کی طرف سے کافی پریشان ہیں، اور میں خود بھی ملٹیپل ٹی وی اپیرنسز دے چکا ہوں، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ یہ اطلاع ہے اور لوگ اس افواہ پہ بڑا بلیو بھی کر لیتے ہیں۔ سو ہم نے پالیسی تبدیل کی ہے، لیکن پچھلے جو بے فارم یا CRCs ہیں وہ منسوخ نہیں کیے ہیں، رائٹ۔ پالیسی میں تبدیلی صرف اتنی ہے کہ اب جو بچے جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے اپنا بے فارم بنانے کے لیے آئیں گے، یعنی وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم نے منسوخ کر دیا، وہ اس لیے آئیں گے کہ یا تو انہیں آبا کی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے اب تک بنائے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی دوسرا سیناریو اس کے اندر نہیں ہے۔ سو وہ جب آئیں گے تو ان کے بایو میٹرکس لیے جائیں گے اور ان کی پکچر لی جائے گی۔ یہ صرف اتنی سی ایک کریکشن ہے، ہماری پالیسی کی ایک امینڈمنٹ ہے، بلکہ کریکشن بھی نہیں کہنا چاہیے، امینڈمنٹ ہے ہماری پالیسی کی۔ تو باقی لوگ چونکہ افواہ پہ بلیو کر لیتے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے عام پبلک میں۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے چونکہ آج ہم بات ہی CRC کے متعلق کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا ہمارے آڈینس کو ایک ہلکا سا اوور ویو دے دیں کہ CRC کیا ہے، اس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور کون سے وہ ضروری کاغذات ہیں جو نادرا کے دفتر آتے ہوئے لے کر آنے چاہیے۔ شہر جو CRC یا بے فارم ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ پہلی دستاویز ہے جس میں نادرا کسی فرد کو رجسٹر کرتا ہے۔ یعنی ایک بچے کی پیدائش کے بعد جب نادرا میں فرسٹ ٹائم آپ اس کا اندراج کرتے ہیں تو جو دستاویز آپ کو ایشو کی جاتی ہے وہ بے فارم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے، اور وہ نمبر آگے چل کے اس بچے کے جب اس کا شناختی کارڈ بنانے کی عمر آتی ہے تو اس نمبر کے اندر کنورج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اقدام اس لیے ہوتا ہے، ایک اسٹیپ اس لیے ہوتا ہے کہ اس اسٹیپ کے ساتھ نیشنل رجسٹریشن یعنی نادرا جو رجسٹریشن کر رہی ہے اس کے اندر وہ بچہ اس فیملی کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے، اس خاندان کا ایک باقاعدہ ممبر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ CBRC کیا ہے؟ وہ بھی تو نادرا کے اشتراکی سسٹم سے ہی جاری کیا جا رہا ہے، تو اس میں اور اس میں کیا بنیادی؟ CBRC کو ایشو کر رہی ہے یونین کاؤنسل، اور نادرا کی جو رجسٹریشن ہے وہ بنیادی طور پہ دوسرا قدم ہے۔ آپ نے جب کسی بھی فرد کا اندراج کرانا ہے تو سب سے پہلے متعلقہ یونین کاؤنسل جانا ہے۔ یونین کاؤنسل میں بچے کی جب آپ پیدائش کا اندراج کریں گے تو وہ آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیں گے اس کو CBRC یعنی چائلڈ برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آپ سے ہسپتال کا کاغذ مانگیں گے، کسی بچے کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پر جو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وہ CBRC لے کر ماں باپ میں سے ایک نے، دونوں آنا چاہے تو بسم اللہ، لیکن ایک کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کم از کم، اور بچے کو لے کر اور وہ سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے۔ اگر بچے کی عمر ابھی 10 سال سے کم ہے تو اس کو بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 10 سال سے زیادہ ہے تو اب اس کا آنا مینڈیٹری ہو گیا ہے، اور آپ نے آ کر اس کو اپنے ساتھ رجسٹر کر لینا ہے، یعنی کہ یہ میں نے یونین کاؤنسل میں اس کی پیدائش کا اندراج کیا تھا، اب نادرا میری اور میری مسز کے ساتھ اس کا اندراج کر دے کہ ہمارا بچہ ہے۔ یعنی خود کار کوئی سسٹم موجود نہیں؟ خود کار سسٹم ایک موجود ہے، جو آپ یونین کاؤنسل میں اندراج کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کا، چاہے وہ شادی کا ایونٹ ہے، وہ برتھ کا ایونٹ ہے، اور ڈیورس کا ایونٹ ہے، تو اس کا سسٹم تو ہم نے بنا رکھا ہے اور وہ ہمارے پاس بیک اینڈ پہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کوائف کا اندراج نیشنل رجسٹریشن میں کرنے کے لیے ہمیں آپ کی تصدیق کی ضرورت ہے، جو آپ نادرا میں آ کر کریں گے۔ تو جب نادرا میں آ کر آپ اندراج کریں گے اور آپ وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے جو آپ نے یونین کاؤنسل سے دیا ہے، تو ہم اس کو ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درست سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے۔ سو آسان بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے یونین کاؤنسل میں جا کے اندراج کروانا ہے بچے کا، اور اس کے بعد نادرا آنا ہے اور نادرا سے آ کر CRC بنوانا ہے۔ اچھا شہباز صاحب، نادرا شاید کوئی 18 سال سے کم عمر بچوں کا ایک کارڈ، جس کو شاید جیونائل کارڈ بھی کہتے ہیں، وہ ایشو کرتا ہے، تو CRC بھی 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہے اور جیونائل بھی کم عمر بچوں کے لیے ہے، تو بتائیں گے بنیادی کیا فرق ہے اس میں؟ جو ہمارا شناختی کارڈ ہے وہ 18 سال سے اوپر کے شہریوں کے لیے ہے، جن کی عمر 18 سال سے زیادہ قانونی طور پہ عاقل بالغ ہو چکے ہیں۔ اچھا، بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بچے کا اگر
او لیول کا یا اے لیول کا ایڈمیشن ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی رجسٹریشن کارڈ دیں. وہ کاغذ پر اکتفا نہیں کرتے, اور اس کی وجوہات انہیں کو پتہ ہوگی کہ وہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم 18 سال سے جو کم عمر بچہ ہے اس کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں, اور وہ کارڈ جوینائل کارڈ کہلاتا ہے. تقریباً یہ ایک ریپلیکا ہوتا ہے آپ کے شناختی کارڈ کا, لیکن بہرحال وہ شناختی کارڈ نہیں ہوتا, وہ جوینائل کارڈ ہے, اور اس کی جو میعاد ہے, ایکسپائری ہے, وہ آپ کے 18 سال کی عمر کے ہونے سے پہلے ہے. چونکہ اس پہ آپ کی جو تصویر ہے وہ بچپنے کی تصویر ہوگی, تو جب آپ 18 سال کے ہو جائیں گے, عاقل بالغ ہو جائیں گے, تو آپ کو دوبارہ پکچر, دوبارہ بایو میٹرک دے کے اور آپ کا جو ہے نیا کارڈ جو آپ کا CNIC ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی عموماً غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے CRC بلاک ہو جاتے ہیں, یا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا طول پکڑ جاتا ہے؟ سحر کوئی بھی رجسٹریشن ہو, آپ شناختی کارڈ کے اس کا اندراج کروانے کے لیے آ رہے ہیں, ڈاٹا کا یعنی پہلی دفعہ شناختی کارڈ بنوانے آ رہے ہیں, یا بچے کا CRC بنا رہے ہیں, بہت سے لوگ نام, بچے کی جنس, نام کے درست سپیلنگ, اس کی ڈیٹ آف برتھ, اس کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کا ٹائم گزرتا ہے یہ کریکشنز مشکل ہو جاتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب آپ کو وہ سارا ڈیٹا فل کروا دیا جائے تو آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے آپ کی اندراج ہے, اس کو اچھی طرح سے باریک بینی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے کوئی پرابلم نہ ہو. اور اس ڈیٹا کی کوئی تصدیق بھی کرنی پڑتی ہے یا وداؤٹ تصدیق ہم اس کو جمع کرا سکتے ہیں؟ پہلے اٹیسٹیشن کا پروسیس مختلف تھا, اب یہ ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر اپنا بایو میٹرک دے دیتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کی تصدیق ہو جاتی ہے. شہباز صاحب آپ ایٹ دا اینڈ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پالیسی اپ گریڈ ہوئی ہے CRC کی, اس کے نتیجے میں شناختی نظام میں کس طریقے سے بہتری آئے گی اور کیا حفاظتی اقدامات ہیں؟ شناختی نظام میں بہت بہتری آئے گی. دیکھیں پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہے جو 18 سال سے کم عمر ہے, اور جو ہمارا پرانا سسٹم ہے اس کے اعتبار سے تو ہمارے پاس نہ ان کی تصاویر ہیں اور نہ ہمارے پاس ان کے بایو میٹرکس ہیں. سو یہ ایک طرح کا ایک رسک ہے آپ کی آئیڈینٹی سے وابستہ. ایک رسک ہے سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچوں کا ڈاٹا دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کا ابھی تصویر وغیرہ نہیں دی, ان کا نیا بے فارم نہیں بنا, تو خدا نہ خواستہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ پاکستان نے اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے پاسپورٹ کے نظام کو, شناختی کارڈ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا نادرا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ معلومات آپ کے لیے مفید اور کارآمد رہی ہوں گی. مزید اہم موضوعات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.